بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبیرہ جبھی میں وہ جو ذکر کر رہا تھا وہ ٹولنٹن مارکیٹ ہوا کرتی تھی نا, میں اس کا ذکر کر رہا تھا. ٹولنٹن مارکیٹ میں یہ سارا کام ہوتا تھا. خیر اب تو وہ NCA یونیورسٹی کا ایک حصہ بن گیا. لیکن میں ابھی کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد تھا. یہ میں آپ کو بالکل اپنے پہ گزرا ہوا واقعہ سنا رہا ہوں. تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا, کیونکہ میری جو آپٹیمم ہے نا, کیا کہنا چاہیے لفظ میں کیا استعمال کروں اس کے لیے, عیاشی کا لفظ ذرا نیگیٹو آ جاتا ہے نا. میری جو آپٹیمم ذہنیت ہے نا کہ مزہ آئے گا, پلیجر لینا, وہ یہ ہے کہ ٹرکش جگہ پہ جا کے کھانا کھا لیں, لبنانی وہاں پہ F7 میں ریسٹورنٹ ہے وہاں چلے جائیں. اب میرا خیال تھا کہ وہاں پہ سب سے زیادہ جو نا اخلاقی بد اخلاقی والا کام ہے وہ شیشہ ہے. انہوں نے کہا حضور اقدس 500 روپیہ 20 منٹ آپ ہم لے کر جاتے ہیں آکسیجن بارز میں, وہاں پہ 100% آکسیجن ہوگی, آکسیجن شاٹ لیں اور اس سے آپ ہائی ہو جائیں گے. پھر وہاں پہ ان لوگوں نے بتایا جو کہ میڈیکل پروفیشن کے تھے, انہوں نے کہا جی رات کو گولی کھائیں اور صبح گلٹ بھی ختم ہو جائے گا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, جہاں پہ آٹے میں کھڑے ہو کے لوگ مر جائے کہ آٹے کی بوری نہیں مل رہی 160 روپے کا کلو, وہاں پہ یہ کون سی قوم ہے, یہ کون سے بچے ہیں جو آکسیجن شاٹ بھی نشے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. سر جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ایک ٹرائنگل بنتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کے بچے ہیں, پیرنٹس ہیں اور آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے. اگر میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی بات کرتی ہوں تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا جو خالی کام وہ صرف نالج کو امپارٹ نہیں کرنا, بچوں کا مورل ایتھیکل, ان کی فزیکل اور سائیکولوجیکل ویل بینگ کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر یہ ڈرگز جو ہیں وہ اسکولز کی ایون کینٹین تک آ جاتے ہیں تو یہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ یہ ہاؤ کم کہ اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ سب نارکوٹکس پہ بین ہونے کے باوجود ڈرگ پیڈلرز جو ہیں وہ فریلی موو کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. تعلیمی اداروں کی بات تو آپ بات بتائیے, آپ فرما رہی ہیں کہ اسکول کا کام جو ہے وہ صرف درسی تعلیم نہیں ہے. میں بالکل مانتا ہوں وہاں کی کنٹینز تک یہ ڈرگز نہیں پہنچ سکتی, وہ ہو گئی اسمگل, لیکن اسکول کے پاس وہ کون سا مینڈیٹ ہے کہ وہ یہ بتائے کہ مورل ایجوکیشن کیا ہے, ویلیو کیسے دینی ہے, اخلاق اور بد اخلاق کیا چیز ہے, اس کے پاس مینڈیٹ کیا ہے؟ دیکھیں سر, آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہی ہیں جو کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ, میں یہ کہتی ہوں کہ آپ تعلیم سے زیادہ بچوں کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے, اس میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا بھی جو ہے وہ رول پلے ہوتا ہے. اور کس طرح سمینا مجھے پریکٹیکلی بتائیے کس طرح, مثال کے طور پہ میرا بچہ صبح 7:30 پہ اسکول جاتا ہے, پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ سر 7:30 پہ اگر آپ یہ کہتے ہیں بچہ اسکول جاتا ہے, اب وہاں پر دیکھیں اسکول میں کون ہے, اسکول میں آپ کے ٹیچرز ہیں. سب سے زیادہ بچے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں اپنے ٹیچر سے, کیونکہ ٹیچرز جو ہیں وہ رول ماڈل جو ہے ان کے لیے. تو ٹیچر جو ہے میری پیاری بچی, میری پیاری بہن, او خدا کے واسطے انفلوئنس تو میں اس سے ہوں گا جو میرے سے بڑا ہوگا. جب پرنسپل اسکول کا باہر گیٹ پہ کھڑا ہو کے میرے بچے کو ویلکم ٹو اسکول کہہ رہا ہے تو میرا بچہ اس کو ہیرو کیسے مانے گا؟ بالکل. اس میں سر دیکھیں ذمہ داری تو پھر سب کی آ رہی ہے نا. آپ نے, اگر آپ اسکول کے انچارج ہیں, پرنسپل ہیں, تو آپ کی نظر بھی تو ہونی چاہیے اسکول کے سسٹم پر کہ کیا کام برا ہو رہا ہے, کیا اچھا ہو رہا ہے. ایون کہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اسکول کے باہر بچہ کھڑا ہو کے اسموکنگ کر رہا تھا, اس کی کمپلین اندر گئی تو وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے یہ کہا کہ آؤٹ آف دا باؤنڈری وی آر ناٹ ریسپانسیبل کہ بچے کیا کرتے ہیں. تو کیا یہ بچہ آپ کے اسکول کا حصہ نہیں ہے؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس کی ایتھیکل جو ہے وہ اور دوسرا اس کے علاوہ سب سے بڑا طریقہ بہت بہت شکریہ, آپ کا پیغام بالکل پہنچ گیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ اسکول کے باہر کھڑا میری ذمہ داری نہیں ہے. اب میں اس بات کو نا اپنے اسکول کے ساتھ دے رہا ہوں نا, تو ہمارے ماسٹر نے رات کو ٹیوشن پڑھا کے شام کو جب واپس جانا ہوتا تو ہماری گلی میں سے گزرنا تھا. اس نے ہماری گلی میں کوئی بچہ جو اسکول کا نہیں تھا وہ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا تھا کہ یہاں سے ماسٹر صاحب نے گزرنا ہے. اور بھائی کیونکہ ماں باپ جو تھے وہ زبان سے نہیں, وہ ہاتھ سے بات کرتے تھے. پھر آپ نے جب کہہ دیا نا کہ مار نہیں پیار, تو پہلا بیڑا گرک ہو گیا. دوسرا ہو گیا جو آئیڈیل آپ کا, وہ کہہ رہے ویلکم ٹو اسکول, وہی آپ نے چپڑاسی بنا دیا, تو اندر آپ کی وہ سنے گا کیسے؟ حضور اقدس, کیا اس ملک میں ماں باپ کا قصور نہیں ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹر ہے ڈرگز کے اندر اور اس ساری جرم کے اندر وہ پیسے دیتے ہیں اپنے بچوں کو, ورنہ بچے کہاں سے لیں؟ یہ ماں باپ بے بس ہو گئے, بے بس ہو گئے. میں گزارش یہ ہے کہ
مجھے ایک صاحب نے اپنے گھر بلایا اور کہا جی میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، ذرا اسے تلقین کریں کہ نماز پڑھے۔ وہ میرے لیے چائے کا کہنے کے لیے اندر گئے تو میں نے بچے کو کہا کہ بیٹے آپ نماز پڑھا کرو، اچھی بات ہے اور تمہارے والد تمہارے لیے اچھا سوچ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا جی پہلے اس سے پوچھو یہ پڑھتا ہے۔ اب جب باپ نہیں پڑھتا، اور یہ بات جو آج ہم کر رہے ہیں، جن بچوں کے والدین ان کی میز پر شراب کی بوتل اور اعلیٰ کوالٹی کی بوتل پڑی ہوتی ہے، وہ بچے یہ نشہ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ آپ کہ خدا کہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ ابھی مجھے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں تو کئی ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جہاں ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے، گھر کے اندر بار اور کلب بنائے ہوئے ہیں جہاں سارے بنائے ضرور، بچوں کو شامل کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بچوں کو شامل ہے اسٹیٹس کو کے لیے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک۔ یہ شیشے کی آپ نے بات کی، دیکھیں شیشے کے خلاف جب ہم نے کمپین 2012 میں سٹارٹ کی پورے پاکستان میں، آکسیجن شاٹ ہے لاہور میں 22 کیفے تھے آکسیجن شاٹ کے۔ آکسیجن شاٹ 1000 روپے کا جھٹکا، نائٹرس اور آکسیجن کو مکس کر کے یہ 1 گھنٹہ بچہ ڈانس کرتا، جس طرح بنگ پی کے آپ ہنستے ہیں تو ہنستے جاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، تو یہ تو ایک عام سلسلہ تھا اور یہ وہ چل رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے اس کو ہم نے بند کرایا، لیکن انڈر کور ابھی بھی چیزیں چل رہی ہیں، اس میں کوئی آپ کا خیال ہے، تجربے سے بتائیے گا شاہ جی، آپ کا خیال ہے کہ اگر ماں باپ اسٹرکٹ ماں باپ ہوں، توجہ والے ہوں اور آپس میں محبت کرنے والے ہوں اور بچوں پہ آنکھ رکھیں تو بچے یہ کر سکتے ہیں؟ ماں باپ تو خود آج کل یہ موبائل میں ہیں، ماں باپ خود مصروف ہیں۔ دیکھیں ہم 3 بیٹھے ہیں نا، والدہ ادھر بیٹھی ہے، والد ادھر، بیٹا اور بیٹی، چاروں اپنی اپنی گیم پہ لگے ہوئے ہیں سر۔ ایک دوسرے آپ کسی کو کہنے نا مجھے پانی کا گلاس پلا دے، وہ میسج کرے گا؟ نہیں میسج نہیں کرے گا، آپ کو پڑھے گا کہ مجھے کیا ہے، یہ اس کو کہیں۔ سر یہ تو ماں ٹک ٹاک اور اس کے بعد کینڈی کریش، باپ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، یہ سب کیا چیزیں؟ گیمز ہیں؟ یہ ساری گیم نہیں ہے، یہ گیجٹ میں جو چیزیں ہیں یہ اس چیز نے ہمیں کیچ کر لیا ہے، ہماری روایات۔ بھگوان پورے کے اندر وہ جو دربار ہے مادھو لال کا، وہاں پہ بھنگ ہوتی ہے۔ ہم زندگی بھر نہ وہ گھوٹنے والی بھنگ کے ہی خلاف رہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اب کہاں چلے گئے لوگ؟ بہت شکریہ، بات ختم نہیں ہو سکی، لیکن میں ایمانداری سے کہتا ہوں خدا کے شاہ جی، میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں بات۔ فجر کے لیے اٹھا اور میری بیگم بھی اس وقت جو تھی نا وہ اوپر باہر آ گئی اور اس نے دیکھا کہ فجر پڑھ رہا ہے، تو میرا خیال تھا کہ مجھے فجر پڑھتے دیکھا نا تو اس نے تھوڑی سی کہے گی ماشاءاللہ میرا خامد فجر پڑھ رہا ہے۔ اس نے مجھے پتا کیا کہا، انہیں کیا جس لئے دھپ چڑھ دی نا تو بچے گھر آندے، اس لئے بھی انہوں سامنے نماز پڑھیا کر، کلا نماز پڑھن دا کی فائدہ تین؟ خدا کی قسم میں اتنا شرمندہ نماز پڑھ کے ہوا، میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان لوگوں کو آج دعا دیں جنہوں نے حجاب پہنے ہوئے تھے، کالے برقعے، اور آپ ان کو باتیں بناتے تھے، وہ مدرسے جاتے تھے اور ہم ان کو باتیں بناتے تھے۔ اگر وہ بیلنس نہ آج معاشرے میں ہوتا تو آپ منہ چھپانے کے قابل نہ ہوتے۔